السلام علیکم ایوریون. بے وفا ماذبین کے بعد آج کی نیکسٹ ناول اسٹارٹ کیا ہے وفا سعدی. آئی ہوپ کہ سب لوگوں کو بہت اچھا لگے گا، اور اگر آپ لوگ کو اچھا لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ایسے ہی اچھی اچھی ناول سیکھیں آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں. نادیہ نے دوپٹہ اچھی طرح سر اور سینے پر جمایا اور جھک کر جلدی حویلی کے صحن میں جھاڑو لگانے لگی. وہ جانتی تھی کہ چودھری مدثر کی گلیز نگاہیں اس کے ملتے ہوئے جسم کا بڑی باریکی سے طواف کر رہی ہیں. نہ جانے مردوں کو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی چین کیوں نہیں آتا. لڑکیوں کو تو تاڑنا جن کی فطرت میں لکھا ہے، اور اگر پیسہ وافر ہو تو مرد کے اندر کا شیطان خواہ جاگ جاتا ہے. نادیہ نے ماتھے پہ گیلی لٹ کو ہٹایا اور رخ موڑ کر جھاڑو دیتی ہوئی تھوڑا آگے چلی گئی. چودھری مدثر کی نگاہوں کی تپش اس کو ابھی بھی اپنی کمر پر محسوس ہو رہی تھی، جبکہ چودھری مدثر برآمدے میں آرام کڑی پر بیٹھا نادیہ کا ہلتا ہوا سراپا دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ کمبخت سارا حسن غریبوں کی لڑکیوں میں ہی کیوں پایا جاتا ہے. ابھی 1 سال قبل چودھری مدثر کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کی بیوی 10 ماہ بعد ہی اس کی حرکتوں سے ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی. چودھری مدثر کا باپ چودھری بشیر اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار اور بااثر بندہ تھا. اپنے وقت میں وہ خاصا دشمندار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ظالم اور مغرور انسان تھا. اس نے اپنے علاقے میں شاید ہی کسی کی عزت نفس مزرو نہ کی ہو. بات پر اپنے ملازموں کو مارنا اور ان کے گھر کی خواتین کو بری نظر سے دیکھنا اس کے لیے معمول کی بات تھی، لیکن اب وہ خاصا بوڑھا اور مغرور ہو چکا تھا. بیوی کے گزرنے کے بعد زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں آرام کرتا رہتا یا علاقے کی کسی بااثر شخصیت کے ہاں خوشی غمی میں شریک ہو جاتا تھا. زمینوں اور باغوں کے سارے معاملات اس نے اپنے اکلوتے بیٹے مدثر کے حوالے کر رکھے تھے. اے لڑکی ادھر تو آ. چودھری مدثر نے نادیہ کو آواز دے کر بلایا. ہائے اللہ، وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا، نادیہ نے دھڑکتے دل سے سوچا اور آ کر مدثر کے پاس کھڑی ہو گئی. اس کی نظریں بس جھکی ہوئی تھیں. جی چھوٹے چودھری جی، آپ نے بلایا؟ جھاڑو تو نیچے رکھ دو یا میرے سر پر مارنا ہے، مدثر نے نادیہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو اس نے جلدی سے جھاڑو زمین پر رکھ دیا. مدثر اب قریب سے اس کے جسم کا طواف کر رہا تھا. کیوں کرتی ہو ایسے کام؟ دیکھو خوبصورت ہاتھ کتنے میلے ہو رہے ہیں، مدثر نے نادیہ کا ہاتھ تھام کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا تو نادیہ کا جسم کانپنے لگا. پہلی بار کسی نامحرم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ بھی دنیا جہان کے آوارہ اور بگڑے امیر زادے نے. کچھ شک نہیں کہ نادیہ بہت خوبصورت اور حساس لڑکی تھی، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں تھا کہ کوئی بھی بنا اجازت اس کا ہاتھ تھام لے. جی وہ آج کام والی خالہ نہیں آئی، اس کی طبیعت خراب ہے، ورنہ یہ کام وہی کرتی ہیں. نادیہ گھبراہٹ میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی تھی. ہاں پتہ ہے، تم آشنا کی لاڈلی ہو اور صرف حویلی کے ملازموں سے کام کرواتی ہو. مدثر اپنا ہاتھ مزید آگے بڑھاتا ہوا بولا. اشنا چودھری بشیر کی اکلوتی بیٹی اور مدثر کی چھوٹی بہن تھی، جو آج حویلی کے خاص ڈرائیور کریم دار کے ساتھ گھر کی ضروری اشیاء خریدنے بازار گئی ہوئی تھی. بازار بھی تو 12-15 کلومیٹر دور تھا، اوپر سے راستہ خراب اور سڑک بھی کچی، آنے جانے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا. پلیز مجھے چھوڑ دیں، کوئی دیکھ لے گا تو میری کیا عزت رہ جائے گی. نادیہ نے اپنا نازک ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن مدثر نے چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا تھا. وہ تو نادیہ کی جھیل سے پیاس بجھانے کا پورا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا. ایسا موقع اسے پھر کہاں ملنا تھا. اشنا اور کریم داد بازار گئے ہوئے تھے. خالدہ بخار کی وجہ سے چھٹی پر تھی، اور تو اور مدثر کی اپنی جھگڑالو اور شک کرنے والی بیوی کافی دنوں سے ناراض ہو کر میکے جا بیٹھی تھی. ابا جی یعنی چودھری بشیر بھی اپنے ذاتی ملازم کے ساتھ زمینوں کی طرف چہل قدمی کرنے نکلے ہوئے تھے. یکانک نادیہ کو احساس ہوا کہ وہ بری طرح پھنس چکی ہے. حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا. سارے ملازم یا تو کھیتوں اور باغات میں کام کرنے گئے تھے یا اور رات کی ڈیوٹی کرنے والے حویلی کے پچھلی طرف بنے ملازموں کے کوارٹر میں سو رہے تھے. نادیہ ذرا میرے کندھے تو دبا دو، کافی درد کر رہے ہیں. چودھری مدثر نے اچانک سے پینترا بدلا اور نادیہ کے بھاگنے کے راستے بند کر دیے. وہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی. خاموشی سے مدثر کی کرسی کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی اور نازک انگلیوں سے اس کے کندھے دبانے لگی. نادیہ کو اس کام سے شدید کراہت آ رہی تھی. کسی نامحرم کو چھونے سے انتہائی برا لگ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ عجیب صورتحال میں پھنس چکی تھی. چودھری مدثر کے کندھے دباتے سے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا تمہارے نرم ہاتھوں میں تو جان ہی نہیں ہے. یہ ہاتھ کندھے دبانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ اور دبانے کے لیے ہیں.
اور تم کو وہ چیز پکڑاتا ہوں جس کو تمہارے ہاتھ آرام سے دبا سکے۔ وہ کھلی کمینگی پر اتر آیا تھا۔ نادیہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ ناسمجھ نہیں تھی، 20 سال کی نوجوان لڑکی تھی اور اپنے گاؤں کی واحد لڑکی جو ساتھ والے قصبے کے ہائی اسکول سے میٹرک پاس تھی، ورنہ یہاں پر تو اپنی بچیوں کو پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا۔ چلو نا اندر، دیر کیوں کر رہی ہو؟ نادیہ کو مدثر نے ابھی تک وہیں کھڑا ہوا پایا تو اسے حکم دیتے ہوئے بولا۔ نادیہ کی روح پناہ ہو گئی۔ نہیں پلیز، میں ایسی نہیں ہوں، مجھے گھر جانے دو۔ نادیہ کے پاس میں بلا کی لاچاری تھی، لیکن چودھری مدثر پر ایسی منتوں ترلوں کا اثر کم ہی ہوتا تھا، بلکہ اسے تو وہی شکار کرنا اچھا لگتا تھا جو کمزور اور بے بس ہو۔ ارے آگے لگ، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی آ جائے گا، مدثر نے کہتے نادیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے تقریباً کھینچتا ہوا ایک قریبی کمرے میں لے گیا۔ نادیہ کا واسطہ ایسے حالات سے پہلی بار پڑھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، بس اب اس کی خوبصورت آنکھیں بھیگنے لگی تھی، دل لرز رہا تھا، جسم ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ چودھری مدثر نے اپنے تجربہ کار ہاتھوں کا استعمال شروع کر دیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ بہت اطمینان سے اپنے شکار سے کھیلتا، لیکن یہاں پر مناسب جگہ نہیں تھی، کسی بھی وقت کوئی آ سکتا تھا، اس لیے وہ جلد بازی میں تھا۔ نادیہ نے اس کے ہاتھ اپنی تنی ہوئی چٹانوں پر محسوس کیے تو وہ جان گئی کہ اب اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تیزی سے بازی ہارتی جا رہی ہے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ رہا تھا اور وہ خود ہی بستر پر گر سی گئی۔ چودھری مدثر کا کام مزید آسان ہو چکا تھا، اس کے لیے نادیہ کی سندر جھیل پانیوں تک رسائی مزید آسان بن گئی تھی۔ نادیہ بستر پر گری بند آنکھوں سے اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے اکلوتے بھائی منیب کا چہرہ آ گیا، خوبصورت اور روشن چہرہ جو نادیہ کو خوش دیکھنے کے لیے ہر قسم کے حالات میں مسکراتا رہتا تھا۔ ایک حادثے میں ماں باپ کی دنیا سے گزرنے کے بعد اس کا بھائی منیب ہی اس کی کل کائنات تھا، جو دن کو لمبا سفر کر کے یونیورسٹی جاتا تھا اور واپسی پر چودھری مدثر کی زمینوں پر حساب کتاب کا کام کرتا تھا۔ یہ ان کا ذریعہ آمدن بھی تھا۔ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے منیب کو چودھری مدثر نے خود ہی اپنے کاروبار کا منشی بنا رکھا تھا اور منیب اس نے تو اپنی زندگی کا محور ہی اپنی لاڈلی اور پیاری بہن نادیہ کو بنا رکھا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے ہی جیتے تھے۔ منیب کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتے ہی نادیہ کے بدن نے ایک جھری سی لی۔ نہیں، میں چودھری مدثر کو ایسا نہیں کرنے دوں گی، میں بے عزت ہو کر اپنے بھائی کا سامنا کیسے کر پاؤں گی، اس سے آنکھیں کیسے ملاؤں گی، منیب کا مان اتنی آسانی سے کیسے ٹوٹنے دوں میں۔ ان خیالات نے نادیہ کے بے جان ہوتے وجود میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ دوسری طرف چودھری مدثر جو نادیہ کی حالت دیکھ کر اپنا کام آخری مرحلے میں لے جانے کا سوچ رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والا لمحہ اس کے لیے کیسا ثابت ہونے والا۔ نادیہ نے آنکھیں کھول کر قبرآلود نگاہ چودھری مدثر پر ڈالی اور اپنی دائیں ٹانگ کھٹی کر کے پوری قوت سے وہاں مار دی جہاں پر چودھری مدثر کی آنے والی نسلیں آرام کر رہی تھیں۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ ہی اس درد کو برداشت کر سکا جو اب اچانک شروع ہو گئی تھی۔ نادیہ کو بھاگ نکلنے کے لیے بس اتنا وقت کافی تھا۔ جب لمحوں میں وہ حویلی کی بیرونی گیٹ پر تھی، چہرہ دوپٹے میں چھپائے ہوئے روتے ہوئے باہر نکلی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ اسے اس بات کا کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی دیکھنے والا کیا سوچے گا، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ ایک بندے کے سوا کسی نے بھی اسے حویلی سے یوں بھاگ کر جاتے نہیں دیکھا تھا، اور وہ تھا اس کا بھائی منیب، جو آج یونیورسٹی سے تھوڑا جلدی لوٹ آیا تھا۔ وہ کندھے پر بیگ لٹکا کر گلی مڑ ہی رہا تھا کہ اس نے نادیہ کو یوں بدحواس ہو کر گھر کی جانب بھاگتے دیکھا۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے نادیہ کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔ منیب کو کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا، ایک نیا تماشا شروع ہونے والا تھا، غیر چوروں کے درمیان ایک لمبی جنگ چھڑنے والی تھی۔ بس اب آپ ہمارے چینل ناولوجی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس زبردست ناول کا ہر حصہ آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔